دنیا کا ہر کیلنڈر کسی نہ کسی واقعے کی یاد پر بنایا گیا، کوئی کسی بادشاہ کی پیدائش پر، کوئی کسی ملک کی آزادی پر، اور کوئی کسی بڑی جنگ کی فتح پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کس اہم واقعے سے ہوا، اور محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کیوں چنا گیا؟ تو آئیے تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر، جسے تقویم ہجری بھی کہتے ہیں، اس کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک سفر ہی نہیں تھا، بلکہ اسلامی ریاست کی بنیاد تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، آپ کے دور خلافت میں اسلامی حکومت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط آتے اور دستاویزات بنتی، لیکن ان کے اوپر پراپر ڈیٹ مینشن نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے خلیفہ وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، لیکن اس خط میں تاریخ تو تھی لیکن سال مینشن نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس مشاورت بلائی اور فرمایا کہ لوگوں کے معاملات میں تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں الجھن ہوتی ہے، تو کیوں نہ مسلمانوں کو اپنی ایک اسلامی تاریخ مقرر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی آراء پیش کی۔ کسی نے کہا کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز یعنی اسلامی سال کا آغاز میلاد النبی سے ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا نہیں، بلکہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تب سے ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی وہ یہ تھی، اسلامی سال کا آغاز ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ اصل ہے جہاں سے حق و باطل کی عملاً تمیز واضح ہوئی اور اسلام نے ایک ریاست کی شکل اختیار کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اسلامی تقویم کا آغاز ہجرت نبوی سے ہوگا، سو پس اسلامی سال کا آغاز یکم ہجری یکم محرم الحرام سے ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی، تو محرم الحرام کو کیوں کر اسلامی سال کا پہلا مہینہ چنا گیا؟ تو اس کی 3 حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ عرب میں پہلے سے ہی محرم الحرام سے سال کا آغاز کیا جاتا تھا، تو اسلام نے ان کی پرانی روایت کو برقرار رکھا اور محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ چنا۔ دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا قرآن مجید میں، ان میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے، تو اس لیے محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ چنا گیا۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ ذوالحجہ الحرام میں مسلمان حج کر کے، جو کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت تھی، فارغ ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب ایک نیا مہینہ شروع ہوتا تو اس سے اپنے سال کا آغاز کریں، تاکہ ایک نئے جذبے، نئے عزم اور نئے ولولے کے ساتھ اپنے دیگر معاملات کی طرف آگے بڑھ سکیں اور پچھلے سفر کی تھکان وغیرہ سارے معاملات ختم ہو جائیں۔